السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. آئی ویلکم یو اگین ٹو دیٹس دا پوائنٹ. آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی دلچسپ اور بہت زیادہ دور حاضر کے ایک بڑے اہم ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، جس پہ بہت لوگ گفتگو کر رہے ہیں. اور بیسیکلی وہ ایک مفروضہ ہے جس کے اوپر لوگ اپنا بہت وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی سحر حاصل بیان جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے شوڈ پاکستان بائی رشین آئل اور ناٹ. کیا پاکستان کو رشیا سے تیل خریدنا چاہیے یا نہیں؟ یہ گفتگو بہت زیادہ محافل کا حصہ رہی، ٹی وی پروگرامز کا حصہ رہی کہ جی پاکستان کو سستا تیل مل رہا ہے رشیا سے. تو میں نے سوچا کہ کیونکہ میرا تعلق بھی اس صنعت سے تقریباً 22 سال ہو گئے، تو کیوں نہ جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی سی اور ریسرچ کی جائے اور کچھ ایسے فیکٹس کو اکٹھا کیا جائے، کچھ ایسے لوگوں سے بات کی جائے جو کہ واقعی اس صنعت کے اندر مقام رکھتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں آئل ریفائنری کا، آئل ریفائنمنٹ کا، آئل ٹرانسپورٹیشن کا. اس میں میری گفتگو جو ہے وہ بہت سے 2 عدد کپتانوں سے بھی ہوئی جو کہ آئل ٹینکرز کے اوپر سیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ریفائنری کے پروفیشنلز جو کہ 5-6 ریفائنریز پاکستان میں، ان سب کے پروفیشنلز سے بات ہوئی، اور ان سب کی باتوں کو اکٹھا کر کے میں نے یہ ویڈیو تشکیل دی ہے آپ سب کے لیے. تو ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا. اس سے پہلے ہم آگے چلیں، میں یاد دلاتا چلوں کہ دیٹس اے پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور لوگوں تک اس چینل کو پروموٹ کیجئے، کیونکہ اس کا مقصد صرف اچھی نیت سے، خلوص نیت سے نالج شیئرنگ ہے نئی نسل کے لیے، ان پروفیشنلز کے لیے جو اپنے ارلی کیریئر میں ہیں، مڈ کیریئرز میں ہیں، تاکہ ان کو گائیڈ لائن مل سکے، ایک امید کی کرن مل سکے، ایک صحیح راستہ مل سکے کہ وہ اپنے آگے کیریئرز کو آگے لے کے چل سکیں. آپ لوگوں کی توجہ کا بہت شکریہ. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا جناب، مجھے پتا تھا کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے آج کل ہماری سوسائٹی کے لیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری یہ جو بھی گفتگو آپ سنیں گے، یہ ایک پروفیشنل ٹیکنیکل کنٹریبیوٹر ہونے کے ناطے سے ہے. اس میں کوئی بائسنس شامل نہیں ہے. اور سب سے پہلے آئل کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلی سلائیڈ جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ایک ایسی تصویر ہے جو کہ ہم نے 9ویں جماعت میں پڑھی تھی، دیکھی تھی سب سے پہلے. یہ ہے آئل ریفائننگ پروسیس. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آئل ریفائن کیسے ہوتا ہے. آئل ریفائنری کے اندر یہ ایک لمبا سا ویسل ہوتا ہے جس کے اندر کروڈ آئل یعنی خام تیل جو کہ زمین سے نکالا جاتا ہے، اس خام تیل کے اندر بہت سے کانسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں. یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے ایک خام تیل اگر رشیا میں نکل رہا ہے، اور ایک خام تیل جو ہے وہ امریکہ میں نکل رہا ہے، اور ایک خام تیل انڈیا میں نکل رہا ہے، سعودی عربیہ میں نکل رہا ہے، پاکستان میں نکل رہا ہے، تو وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جیسے کہ پاکستانی آم جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور آم اور جگہوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی آم کی ایک الگ خاص بات ہے. کیونکہ یہ ویڈیو میں جون 2022 میں بنا رہا ہوں، تو اس لیے آم ہمارے ارد گرد ہیں، اس کی خوشبو ہے، تو آم کا ذکر ذہن میں آ گیا. تو سب سے پہلے یہ کروڈ آئل جو ہے ایک ریفائننگ پروسیس کے تھرو گزرتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے کانسٹیٹوئنٹس ہیں. اس کے اندر ایل پی جی اس سے نکالی جاتی ہے، نیپتھا نکالا جاتا ہے، کیروسین آئل نکالا جاتا ہے، مٹی کا تیل نکالا جاتا ہے، پیٹرول، ڈیزل، سب اس سے نکالا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جب ہیوی کروڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے ٹورڈز لائٹ آئل، تو جو ہے اس کے اندر بہت سے کانسٹیٹیوئنٹس جو ہیں وہ الگ ہوتے جاتے ہیں. اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ایک کریکنگ یونٹ، جو ریفائننگ پروسیس کا بڑا اہم جزو ہے. اور وہ کریکنگ یونٹ جو ہے بیسیکلی
اس کا سب سے میجر کام جو ہوتا ہے وہ سلفر کو ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. سلفر کو اگر آپ برن کریں گے تو وہ انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے بہت بڑا. تو اب جو نئے فیولز ہیں لائک یورو 2 پہلے ہوتا تھا, یورو 3, یورو 4, اب یورو 5, اب یورو 6 بھی دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. اس کے اندر سلفر کانٹینٹ کم سے کم ہوتا جاتا ہے. مطلب اس وقت اگر میں مثال دوں, سلفر کانٹینٹ اگر یورو 6 پیٹرول اسٹینڈرڈ میں صرف اور صرف 10 ppm یا اس سے نیچے, اور یورو 2 کے اندر یہ جو ہے وہ 15,000 12,000 تک ہوتا ہے. تو یہ ریفائننگ پروسیس بڑا اہم ہے, اور اس کے لیے جو بھی تیل آپ کہیں سے بھی لا رہے ہیں اپنے ملک میں وہ خام تیل کی شکل میں آئے گا, اور جب خام تیل آئے گا تو آپ کے پاس ریفائنریز کا ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا, میں ہمیشہ اس کو ایز اے چیلنج کہتا ہوں, لیکن پچھلے مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں یہ بات کرتے ہوئے مختلف فورمز پہ, اس لیے آج میں اپنی ویڈیو میں اسپیسیفکلی اس کو پرابلم کہہ رہا ہوں, کیونکہ اب یہ ایشو وار فوٹنگز پہ حل کرنے کا ہے, ورنہ ہم لوگ سفر کرتے رہیں گے. ہم اپنا بہت بڑا زر مبادلہ جو ہے وہ آئل کی امپورٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ہمارے فسکل بجٹ کا تقریباً 70% جو ہے وہ آئل امپورٹ پہ یا ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر صرف ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ ریفائنریز ہیں, تقریباً 1 2 3 4 5 ریفائنریز ہیں جن کی کیپیسٹی ہے تقریباً 19.6 بلین ٹنز پر ایئر ریفائن کرنے کی. لیکن ہم جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی 50% کیپیسٹی کو یوز کر رہے ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری ریفائنریز بہت پرانی ہو چکی ہیں. ان کے سٹینڈرڈز, ان کے جو یونٹس ہیں, کریکنگ یونٹس ہیں, دوسرے یونٹس ہیں, وہ بہت پرانے ہو گئے ہیں. وہ بیسیکلی عرب کروڈ آئل جو کہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے اپنی ساخت میں, اس کے اوپر ڈیزائن کیے گئے ہیں. یعنی عرب سے جو آئل آئے گا, عرب مینس اوپیک باسکٹ سے جو ہم آئل لیتے ہیں, اس میں موسٹلی جو ہے وہ سعودی عربیہ کا آئل ہوتا ہے. جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو ریفائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی بھی آئل اگر آئے کہیں سے بھی, خام تیل, وہ ہم ریفائن نہیں کر سکتے. بڑی اہم چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنے ملک کا پروڈیوس کیا ہوا آئل جو کہ کانڈنسیٹ کی فارم میں ہے تقریباً 1,00,000 بیرل دن کا ہم پروڈیوس کرتے ہیں, جبکہ ہماری جو کھپت ہے, ضرورت ہے, وہ تقریباً 5 لاکھ بیرل تک چلی گئی ہے, اور تقریباً ہم 3.5 لاکھ بیرل دن کا امپورٹ کرتے ہیں, اور صرف اس میں سے ہم 1,00,000 بیرل جو ہے وہ یہاں پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن وہ بھی ہم اپنے استعمال کے قابل نہیں بنا سکتے کیونکہ ہماری ریفائنریز اکوپڈ نہیں ہیں اس کو ریفائن کرنے کے لیے ماس کوانٹٹی میں. ہاں, کچھ میں چیزیں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں جو بہتری کی طرف ہیں. تو بات یہ کہ ہم جو پیٹرول پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے اندر جو رون نمبر ہے, یعنی اس کا آکٹین نمبر, اس کی برننگ کیپیسٹی جو ہے وہ 82 سے لے کے 87 تک کی ہے, جبکہ یورو 5 اسٹینڈرڈ کا پیٹرول جو ہم باہر سے ریفائنڈ فارم میں لے کے آئے اس کا رون نمبر اراؤنڈ 97 ہے. یعنی اب ہم 97 رون کا, جو کہ بہت ایکسپینسو پیٹرول ہے, وہ اپنی موٹر سائیکلز میں بھی ڈال رہے ہیں, چھوٹی گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں, 40 سال پرانے انجنز کے اندر بھی وہ ڈال رہے ہیں, جو کہ اس پیٹرول کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. وہ پیٹرول تو جدید انجنز کے لیے بنا ہے جو کہ EFI انجنز ہیں, یورو 5 انجنز ہیں جو ابھی نئی گاڑیوں میں آ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں تو جو ہے وہ فلیٹ بہت پرانی ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں اگلی سلائیڈ میں. تو اس تمام جو سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ رکھی, اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں 2 عدد ڈیپ کنورژن ریفائنریز چاہیے جن کی کیپیسٹی جو ہے 250,000 بیرل اے ڈے ہو. اس کے علاوہ ہمیں ایک جیٹی چاہیے, آئل جیٹی ٹرمینل چاہیے, یا تو گوادر پہ اوپر یا پورٹ قاسم کے اوپر, جو کہ بڑے آئل ٹینکرز کو اکوموڈیٹ کر سکے. ابھی جو ہمارے پاس ٹینکرز آتے ہیں وہ چھوٹے ٹینکرز ہیں, ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ اتنا تیل نہیں لے کے آتے. اس پہ ابھی اگلی سلائیڈ میں بھی بات کرتے ہیں تفصیل سے. اور ہمیں ایڈیشنل پائپ لائنس چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کر سکیں ایکسپینسو پیٹرول میں اور ہلکے پیٹرول میں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے ہم اپنی عوام کو, اپنے صارفین کو سرو کر سکیں. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, اور ہمیں اپنی ریفائنریز کو اپگریڈ کرنا ہے لازمی, جو کہ یورو 4 اور یورو 5 پہ کریں. ٹیمپریچرز کے, ایمبینٹ ٹیمپریچرز کا حال آپ دیکھ رہے ہیں, گلوبل وارمنگ کا حال آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو اگر اسی طرح خراب کرتے رہے تو پھر جو ہے ہمارے لیے اس زمین پہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے کہ ریفائنرنگ اسٹرکچر, انفراسٹرکچر ان پاکستان از ناٹ equipped ٹو میٹ oil coming from different parts of the world except from Arab countries.
دس از دا باٹم لائن. اچھا ناظرین, اب جو بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ری انٹروڈیوس کرنا ہے 87 رون کا پیٹرول. اگر ہم پیٹرول کی قیمتوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اپنے صارف کو سستا پیٹرول دینا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو رون کا نمبر ہے اس کو کم کریں اور اپنی ریفائنریز کی کیپیسٹی کو بڑھائیں. ہم جو پیٹرول اس وقت استعمال کر رہے ہیں وہ باہر سے ریفائن فارم میں آ رہا ہے یورو 5 اسٹینڈرڈ کا, اور وہ بہت ایکسپینسو پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی پیٹرول پرائسز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, جبکہ عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی خام تیل کی پرائسز مسلسل بڑھ رہی ہیں. تو ایک اسٹیٹسٹکس تھا, وہ یہ تھا, یہ اکانومک سروے آف پاکستان سے نکالی بھی کچھ نمبرز ہیں, تھوڑے پرانے ہیں لیکن آپ کو ایک فگرز مل جائیں گی اور ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ایشو کیا ہے. کہ ہماری جو تقریباً 22 ملین رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں اس میں سے 2 اور 3 ویلرز جو ہیں وہ اراؤنڈ 16.4 ملین ہیں, اور جو کہ 76% ٹوٹل کار پاپولیشن یا وہیکل پاپولیشن کا حصہ ہے. اور یہ نمبرز جو ہیں وہ تقریباً 3 سال پرانے ہیں, تو اب اس کو آپ تقریباً 25% اور بڑھا لیجئے. یعنی ہماری پوری جو کار پاپولیشن ہے اس کا تقریباً 80% چھوٹی گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکلز ہیں, رکشاز ہیں, چنگچیز ہیں, جن کے اندر پیٹرول ڈالا جاتا ہے, جو کہ تقریباً ان کی کنزمپشن بھی تقریباً 50% ہے. تو یہ اس کے اوپر ہم اگر باہر سے ریفائنڈ پروڈکٹ منگائیں گے یورو 5 اسٹینڈرڈ کا تو وہ ہمیں بہت ایکسپینسو پڑے گا, ہمارا بجٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا بالکل. جبکہ ہماری جو ریفائنریز ہیں جو کہ پرانی ہیں, جو انڈر یوٹیلائزڈ ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم جو خام تیل آ رہا ہے عرب سے اس کو ریفائن کر کے اپنی اس پاپولیشن وہیکل پاپولیشن کو الگ سے سرو کریں. اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, ہم پیسے بچائیں گے, اور وہ جو پیسے ہم بچائیں گے ان پیسوں کو ہم اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یعنی ریفائننگ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ لگا سکتے ہیں. یہی تھائی لینڈ میں ہو رہا ہے, اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, انڈونیشیا میں ہو رہا ہے, رشیا میں ہو رہا ہے, ایون امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دنیا نہیں کر رہی اور ہم کرنے چلے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں. کسٹمر ڈسکریمنیشن بائفرکیشن از ریئلی امپورٹنٹ وین یو آر سفرنگ فرام انرجی ریسورس کرائسس. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا رشین آئل پاکستان میں آ سکتا ہے؟ یہ ایک متھ ہے یا ریالٹی ہے؟ تو جو رشین آئل ہے, یہ ایک اکانومک ٹائمز کی خبر تھی آج سے 1 مہینے پہلے, کیونکہ ہم بہت باتیں سن رہے ہیں کہ انڈیا کا جو ہے وہ رشیا کا تیل خریدنا شروع کر دیا ہے اور لینا شروع کر دیا ہے, اور ہم کیوں نہیں لے رہے, وہ لے رہا ہے. ڈسپائٹ آف بینگ یو ایس allies and they are buying, we are not buying. دیکھیں انڈینس کو بھی ابھی, حالانکہ ان کا ریفائنرنگ انفراسٹرکچر ہم سے بہت بہتر ہے, ان کی ریفائنریز بڑی ڈائیورسیفائڈ ہیں, نیچر کی ہیں, کیونکہ وہ بہت بڑے کروڈ کے امپورٹر رہے ہیں اور رہیں گے, کیونکہ ان کی کھپت ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن ان کو بھی ابھی وقت لگے گا کہ وہ اپنی ریفائنریز کو رشین آئل کے کمپیٹیبل بنا سکیں, اور اس پہ کافی پیسہ بھی لگے گا, کیونکہ رشین آئل جو ہے وہ کافی ویکسی ہے, وہ سرفیس پہ اسٹک ہوتا ہے, اس کا ریفائننگ ٹائم بہت زیادہ ہے, اور اس کی ریفائنمنٹ کے اوپر خرچہ بھی بہت زیادہ ہے. تو جو انڈین ریفائنرز جتنے بھی ہیں ان کو یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک مفروضہ نہیں ہے, اور اس پہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور کر رہے ہیں. ہم صرف مفروضوں کی بیس پہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم کوئی کام ابھی تک نہیں کر رہے. بالکل رشیا سے تیل لیں, سستا ملتا ہے, کیوں نہ لیں, لیکن ہم اس کو ریفائن ہی نہیں کر سکتے. وہ ایک کروڈ را کروڈ آئل کی فارم میں جب آئے گا تو ہم اس کو ریفائن ہی نہیں کر سکتے. اچھا, دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اب وہ تیل آئے گا کیسے؟ اگر چلیں مان لیں ہم نے ریفائنری لگا دی, اور صرف جسٹ ٹو گیو یا یارڈ اسٹک, ہمارے ملک میں پچھلے 10 سال سے کوئی نئی ریفائنری نہیں لگی. ایک ریفائنری جس کی بنیاد 2015 میں ڈالی گئی تھی, لکیلی میں بھی اس کا حصہ تھا KPK کے اندر جب وہ پروجیکٹ سائن ہو رہا تھا. 2019 میں اس کو 20 کے شروع میں کمپلیٹ ہونا تھا, ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال شروع میں فرسٹ کوارٹر میں کمپلیٹ ہو جائے گی, جو کہ ڈیزائن کی گئی ہے اپنا, یعنی ہمارا جو اپنا کانڈنسیٹ ہے اس کو ریفائن کرنے کے لیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ایک نارمل پیس تقریباً 7 سال لگا رہے ہیں ایک ریفائنری کو لگانے میں. تو پلک جھپکتے ہیں ریفائنری تو نہیں لگے گی.
اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ تیل آئے گا کیسے؟ یہ تیل آئل ٹینکرز کی اس فارم میں آئے گا. ٹھیک ہے، رشیا سے تیل ہم مان لیا کہ ہم نے ریفائنری لگا لی، اب ہم تیل لے کے آ رہے ہیں. تو یہ تصویر جو آپ کے سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے یہ ایک بہت بڑا آئل ٹینکر ہے جس کے اوپر جس میں تیل آئے گا. اچھا اب جو بڑی اہم بات یہ ہے، اگلی سلائیڈ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک تو یہ کہ آئل ٹینکر آ جائے اور آپ کے جیٹی پہ لگ جائے اور آف لوڈ ہو جائے. دوسرا آئل ٹینکر اتنا بڑا ہو کہ وہ آپ کی پورٹ میں انٹر ہی نہ ہو سکے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا پورٹیبل آئل جیٹی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے جو کہ ایک شپ کے اوپر ہی بیسڈ ہوتی ہے تاکہ بڑا ٹینکر جو ہے وہ اپنی آف لوڈنگ اس چھوٹی آئل جیٹی کے اوپر کر دے. ہماری پورٹس الحمدللہ پورٹ قاسم، گوادر پورٹ، دے آر ون آف دا ڈیپسٹ پورٹس، لیکن ہم اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے جس کی وجہ سے نیچے جو ہیں وہ سلیجنگ ہو رہی ہے، سلٹنگ ہو رہی ہے اور اس کا لیول جو ہے وہ واٹر لیول جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو اب جو بڑے ٹینکرز ہیں وہ ان پورٹس پہ آنے میں گھبرا رہے ہیں. تو اگر ایسا ہوا تو پھر یہ ہینڈلنگ کاسٹ اور بڑھ جائے گی. اچھا اب بڑی اہم سلائیڈ آپ کی سلائیڈ پہ میں دکھا رہا ہوں کہ آئل ٹینکر کا سلیکشن جو ہے وہ کوانٹٹی پہ ہوتا ہے کہ کتنی کوانٹٹی آپ کو لینا ہے اور اسی حساب سے اس کی لاجسٹک کاسٹ نکلتی ہے اور ڈیسٹینیشن کے اوپر ڈاکنگ فیسلٹی موجود ہے کہ نہیں. تو اب 3 طرح کے کیریئرز ہیں. ایک ایفرامیکس ہے جو کہ تقریباً 100,000 ٹنز کیری کرتے ہیں جو کہ پی این ایس سی کے پاس ہیں اور جتنا بھی عرب آئل آتا ہے وہ ایفرامیکس کے اوپر ہی آتا ہے پاکستان نے پچھلے 40 سالوں سے. اور یہ ہماری پورٹس پہ جو آئل جیٹی ہے ابھی وہ یہ ایفرامیکس کو کیٹر کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے کیٹیگری ہے وہ وی ایل سی سی کی ہے. لارج ٹینکرز ہوتے ہیں 300,000 ٹنز کا آئل کیری کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک نہیں آیا، پاکستان کی پورٹ میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر یہ آ بھی گیا تو اس کی آف لوڈنگ کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. مطلب ہمارے پاس ٹینکس نہیں ہیں کہ ہم اس 100,000 ٹنز کے آئل کو آف لوڈ کر سکیں ایک وقت میں. اس کے بعد جو کیٹیگری ہے وہ یو ایل سی سی کی ہے جو کہ تقریباً 350,000 ٹنز کیری کرتا ہے. تو یہ 3 ٹائپس ہیں جس کی ذریعے آئل آئے گا. تو عرب آئل ایفرامیکس پہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ڈسٹنس چھوٹا ہے، لاجسٹک کاسٹ کم پڑتی ہے. وہ ایک جہاز جو ہے کئی پھیرے لگا سکتا ہے اور وہ آ کے آئل جیٹی کے اندر فل کر سکتا ہے اور وہاں سے پھر آگے پائپ لائن کے تھرو ریفائنری کو تیل چلا جاتا ہے. تو جتنی دیر میں وہ دوسرے چکر کاٹ کے آتا ہے ہم اپنے آئل جیٹیز کو آف لوڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے پورٹ کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ آئل کو ریٹین کر سکیں کچھ وقت کے لیے یا ہم بڑے ویسلز کو آف لوڈ کر سکیں. یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈیپ پورٹس تو دے دی ہیں لیکن ہم نے اس پہ کام نہیں کیا ہوا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پہ ہم آگے مزید روشنی ڈالتے ہیں. اچھا جناب اب ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اگر رشیا سے تیل آئے گا تو وہ ایفرامیکس پہ تو نہیں آئے گا کیونکہ وہ اتنا بڑا راستہ طے کر کے آئے گا تو صرف کیا 100,000 ٹنز تیل لے کے آئے گا تو اس کی تو لاجسٹک کاسٹ ہی افیکٹو نہیں رہے گی. تو یہ شور ہے بالکل، یہ ماہرین بالکل شور ہیں اس بات پہ کہ اگر رشیا سے تیل آئے گا تو وہ وی ایل سی سی پہ آئے گا منیمم. وی ایل سی سی کے لیے ہمارے پاس آف لوڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے. ایک آئل جیٹی بنانے میں بھی ہمیں اگلے 2-2.5 سال لگ جائیں گے. اتنی اگر ہم وار فوٹنگ پہ کام کریں تو ہمیں ریفائنری بنانے میں بھی اتنا وقت لگ جائے گا. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایز آف ناؤ وی کین ناٹ برنگ رشین آئل ایز آف ناؤ. یہ ایک مفروضہ ہے کہ جی ہم رشیا سے سستا تیل خرید رہے تھے، بالکل خریدیں، لیکن وہ تیل آپ اپنے کارآمد نہیں بنا سکتے. اور اگر آپ وہاں سے ریفائنڈ پروڈکٹ لے کے آئیں گے تو وہ بھی اتنا کوسٹلی بن جائے گا کہ وہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ایک عام صارف کی پہنچ سے بالکل باہر ہوگا، بلکہ ایک اونچے لیول کے صارف سے بھی پہنچ سے باہر ہوگا. اچھا اب آخری بات بڑی اہم کہ سی روٹ کیا ہے رشیا سے آنے کا، آئے گا کیسے تیل، کس راستے سے آئے گا. آپ کی اسکرین پہ ایک تصویر ہے جو کہ ایک لیٹسٹ نیویگیٹر نے یہ بات کی اور اس نے یہ کہا کہ اگر یہ پوری کو اسٹریٹ لائن بنایا جائے تو یہ تقریباً 32,000 کلومیٹرز کا پورا راستہ بنتا ہے. اس میں بہت سے بیچ میں چیلنجز ہیں
اور یہ جب سینٹ پیٹرسبرگ کی پورٹ سے چلے گا آل دا وے ٹو کراچی, it will take 32,000 kilometers for the ship to travel on a straight line, which is considered to be the longest ever route, sea route on this planet Earth. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ سائنس میگزین کہہ رہا ہے. اور 5 years ago, a Redditor user had proposed that the trip would yield of around 32,000 kilometers. A group of scientists have finally proved his assertion right. سائنس میگزین کے اندر لیٹسٹ آرٹیکل جو اس موضوع پہ سبمٹ ہوا, گوگل کر کے دیکھ لیجئے. سب سے طویل راستہ جو کہ اس جہاز نے طے کرنا ہوگا, چلیں طے بھی کرا لیجئے. تو کیا جو وہ چیز لے کے آ رہا ہے, کیپنگ ان ویو, ریفائنری بھی لگ گئی, پورٹ ڈیپ بھی ہو گئی, آئل جیٹی بھی بن گئی. اس کے بعد جب آپ تیل کو لے کے آئیں گے اتنا ٹریول کرا کے, تو ایک جو یہ ٹریول ہوگا وہ تقریباً 350,000 ٹنز آف آئل لے کے آئے گا, جو کہ ہم ایک ہفتے میں استعمال کر کے فارغ ہو جائیں گے, ہمیں پھر چاہیے ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفروضے کی بنیاد پہ ڈیسیجنز نہیں لیے جاتے. مفروضہ ہونا چاہیے, خواب دیکھنے چاہیے, لیکن اس سے جڑی حقائق سے بھی پردہ اٹھانا ضروری ہے. اور اس کے لیے جو نیوز چینل پہ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, ہمارے مختلف فورم سے باتیں ہوتی ہیں, یاد رکھیے کہ جب آپ کو کوئی رائے قائم کرنی ہے, کسی مفروضے کو حقیقت کی شکل دینی ہے, تو اس کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کریں. یہی میں نے کیا, اور یہ ویڈیو جو ہے جو میں نے تشکیل دی ہے آپ کے لیے, یقین مانیے یہ سارے فیکٹس جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں, خود سے بھی آپ اس کی جو ہے ریسرچ کر لیجئے. اس میں کوئی چیز ایگزیجریٹ نہیں کی گئی, اس میں تمام وہ پریکٹیکل باتیں کی گئی ہیں جو کہ پاسبل ہیں. اس دوران میں رشین انوائے پاکستان میں جو ہیں ان سے بھی ملا, اور ان سے بھی یہ ساری چیزیں شیئر کی, اینڈ دے ہیو انڈورسڈ اٹ. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی. اس کی سمری یہ ہے کہ برنگنگ رشین آئل از پاسبل ٹو پاکستان if we do some real good groundwork by establishing a dedicated refinery, by establishing a dedicated jetty, and discrimination of users, considering the raw numbers of petrol, because if we bring Russian oil it will be expensive, despite we will be paying less as compared to the OPEC basket, but the logistic cost would be so much کہ اس کی پرائس تقریباً برابر ہی ہو جائے گی. اور جب تک ہم یہ کر پائیں گے, یہ نہیں پتہ کہ دنیا میں آئل کی پرائسز کہاں ہوں. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہیے, اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر ضرور کیجیے. آپ لوگوں کی توجہ کا بہت شکریہ. شعیب فاروقی سائننگ آف فرام دیٹس دا پوائنٹ. اللہ